ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ لازار پھرتے ہیں کیا بات، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے بے ہیں۔ شک۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اس سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل عرس حضور مظہر العلماء حضور تاج العلماء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید صادق اور حضور مفتی اعظم و حضور تاج الشریعہ کے عظیم خلیفہ حضرت علامہ مفتی مظہر حسن قادری برکاتی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم سب حاضر ہیں۔ یہ میری دوسری حاضری ہے، جیسا کہ آپ نے شہزادہ حضور مظہر العلماء سے حضرت علامہ مفتی منظور حسن قادری برکاتی رضوی صاحب سے سنا کہ بدایوں شریف میں میری یہ دوسری حاضری ہے۔ ویسے بدایوں شریف میں حاضر ہو کر تقریر کیا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سرزمین محبوب الہی کی سرزمین ہے، یہ سرزمین بزرگوں کی سرزمین ہے جی۔ ہم اسے یا تو محبوب الہی کے نام سے جانتے ہیں، یا پھر ہمارے مرشد حضور اچھے میاں کی جاگیر کے نام سے جانتے ہیں، یا پھر سیف اللہ المسلول ان کے نام سے جانتے ہیں، یا حضور تاج الفہول حضرت محب رسول علامہ امام عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اخیر میں شہید راہ بغداد ایک عظیم محقق، ایک عظیم اسکالر کے نام سے جانتے ہیں۔ یقیناً جس کے آغاز میں محبوب الہی ہو اور جس کے حال میں موجودہ دور میں شہید راہ بغداد ہو، تو وہ سرزمین کا پھر مقدر ہے۔ یہاں آ کر تقریر اور خطاب اور بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال آپ نے بلایا ہے تو میں اپنی روش کے مطابق اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت مفتی مظہر حسن قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کا عرس ہے، جس نے اپنی پوری زندگی کو اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل مفتی صاحب کے مزار پرانور پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ بدایوں شریف آ رہا تھا تو یہ بھی خیال تھا کہ ایک دور میں یہ اچھے میاں کی جاگیر، پھر اس کے بعد حضور نوری میاں کی جاگیر، اور اب ہمارے مرشد حضور سیدی رفیق ملت سیدی سرکار نجیب حیدر قادری برکاتی مدظ اللہ العالی مستقل یہاں تشریف لاتے ہیں اپنی جاگیر کے طور پر۔ اللہ ہمارے مرشدوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ جب ان آقایان نعمت کا ذکر چھڑتا ہے تو دل چاہتا ہے
کہ انہی بزرگوں کا ذکر کیا جائے، اس لیے کہ بزرگوں کا تذکرہ ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ہماری آخرت کا نجات اور سرمایہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہرحال میں نے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا، کیونکہ مجھے وقت پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، اور غالباً میرے بعد بھی اجلاس جاری رہے گا اور آپ کو اپنے مہمانوں کو سماعت کرنا ہے۔ جلدی جلدی میں اپنے عنوان پر آتا ہوں اور اپنے عنوان پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دور غفلت کا دور ہے، یہ دور دنیا پرستی کا دور ہے، یہ دور دنیا کی محبت کا دور ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، بتوں کی محبت جتنا نقصان پہنچاتی ہے، اس سے زیادہ دنیا کی محبت نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، بت پرست ایک در پہ پڑا رہتا ہے، لیکن دنیا پرست کے لیے ایک در نہیں ہوتا، بلکہ دنیا پرست کے لیے در در ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، میرے جملے کی گہرائیوں پہ آپ غور کیجئے گا۔ میں نے بہت بڑی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بات یاد رکھنا، بت پرست اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا دنیا پرست نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بت پرست کا بہرحال کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، لیکن دنیا پرست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دنیا پرست بدترین منافق ہوتا ہے، دنیا پرست کسی کا نہیں ہوتا، اس کا کوئی خدا نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کو خدا بنا چکا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو خدا بنا چکا ہوتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ جس باطل خدا کی عبادت ہوتی ہے، زمین پر سب سے زیادہ جس باطل خدا کی عبادت ہوتی ہے، اسے نفسانی خواہشات کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ نفسانی خواہشات کی، اگر یہ نفسانی خواہشات نہ ہوتی تو انبیاء کی اولاد نہ بگڑتی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آدم علیہ السلام کا حقیقی بیٹا قابیل کیوں بگڑا؟ اپنے بھائی کا قتل کیوں کیا؟ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، نفس کی خواہش کی بنیاد پہ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آخر کیوں بت پرست ہو گیا؟ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر۔ اندازہ فرمائیں، یہ بہت بدترین چیز ہے اور ہم اسی کے اندر ڈوب رہے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ اگر ہم جائزہ لیں، کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بات یاد رکھنا، اللہ سے کی محبت سے زیادہ آج کل لوگوں کے دل میں اپنے نفس کی محبت ہے، اپنی خواہشات کی محبت ہے۔ وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک آسان سی مثال رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اور نفس کہتا ہے سو جاؤ۔ بولو ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ ذرا غور تو فرمائیے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ نفس پرستی کا دور ہے، یہ دنیائی خواہشات میں ڈوب جانے کا دور ہے، یہ محبت دنیا کا دور ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، حل میں مزید، حل میں مزید، اور چاہیے کا نعرہ ہمارا نفس لگاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، اسی کے ساتھ ساتھ شیطان نے ہمیں ایسے مکر اور فریب کے اندر مبتلا کر دیا ہے، ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی، کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی، اربوں خربوں گناہ کرنے کے بعد بھی، روزانہ ہزاروں گناہ کر کے رسول اللہ کا دل دکھانے کے بعد بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک خبط ہے، مولانا ہم تو جنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو جنتی ہیں کیونکہ ہم سنی ہیں۔ ہم تو جنتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم اشرفی ہیں، ہم مجیدی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم بغدادی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی جنت ہم نے سستی کر رکھی ہے، اور جنت اتنی مہنگی بھی نہیں ہے جتنی اہل بدعت نے جو ہے وہ مہنگی کر رکھی ہے۔ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ابھی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ جو قبرستان جاتے ہو اور قبرستان میں قبروں کا سناٹا دیکھتے ہو، شہر خاموشہ کے اندر جو قبروں کا سناٹا دیکھتے ہو، یہ قبروں کا سناٹا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں قبر کے اندر سونا ہے۔ کتنے سال تک؟ 1 سال تک نہیں، 2 سال تک نہیں، صدیوں سونا ہے، ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت آئے گی، یہ تو ایمان ہے، مگر کب آئے گی کوئی سنہ متعین نہیں ہے۔
किस सन में आएगी, कब आएगी। मेरे भाइयों सोचो तो सही, जिस घर में 25 साल रहने की गारंटी नहीं है, जिस घर में 50 साल रहने की गारंटी नहीं है, अरे जिस घर में 5 मिनट रहने की गारंटी नहीं है, उस घर के लिए हमने कितने एहतमाम किए हैं, कितने कीमती घर बनाए हैं, उसमें कितने नरम गद्दे लगाए हैं, उसमें कैसी कैसी एसियां लगाई हैं, उसमें कैसे कैसे इंतजामात किए हैं। जिसमें पल भर नहीं रहना है उसको कितना संवारा है, और जिसमें सदियों रहना है उस कब्र की तैयारी क्या की है, उस कब्र के लिए कोशिशें क्या की है, वहां का कौन सा एसी का इंतजाम किया है, वहां के लिए जो है अल्लाह अकबर कौन सी काविशें की है, कौन सी कोशिशें की है। अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं। और एक बात ये भी याद रखना, वहां रहम आए तो आए, वरना अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, और जो वो सबसे छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। मेरे भाइयों फिर एक शैतानी वसवसा आता है, मौलाना अल्लाह तो करीम है ना, इतना डरने की क्या जरूरत है। बेशक अल्लाह करीम है, अल्लाह के करीम होने का इनकार किसको है, लेकिन जहां वो करीम है वहां वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो गैरत वाला भी है। अल्लाह अकबर। एक बात आप समझने की कोशिश करें, आप जब कुरान उठा करके पढ़ते हैं, शायद शायर लोग ये बात आपको शायरी में नहीं बताएंगे, शायरी की दुनिया अलग है, कुरान और हदीस की दुनिया अलग है। देखो शायरी की दुनिया में आपने सुना होगा कि ये बख्शा गया वो बख्शा गया, लेकिन कौन पकड़ा गया शायर ने कभी नहीं बताया, मगर ये कुरान बता रहा है। आप कुरान उठा करके पढ़ें, मुझे बताइए क्या कुरान में ये नहीं है कि एक कौम को जमीन के अंदर धंसा दिया गया? क्या कुरान के अंदर ये नहीं है किसी को की सूरत को सूअर बना दिया गया, किसी को खिंजीर बना दिया गया, किसी को बंदर बना दिया गया? क्या कुरान मुकद्दस के वाक़यात किसी के सूअर बनने पर, किसी के खिंजीर बनने पर, किसी के बंदर बनने पर अल्लाह अकबर क्या गवाही नहीं दे रहे हैं? अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बदायूं शरीफ वालों मुझे बताओ, जिनकी सूरतों को सूअर बनाया गया था, जिनकी सूरतों को खिंजीर बनाया गया था, बंदर बनाया गया था, आपको पता है वो कौन लोग थे? आप तो कादरी, बरकाती, चिश्ती, रज़वी, अशरफी हो, वो लोग कौन थे पता है? वो नबियों की औलाद थे, वो अंबिया की औलाद थे। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, अगर हमारी नाफरमानी करोगे तो हम जब नबियों की औलाद को सूअर और बंदर बना सकते हैं तो तुम कौन हो? कभी ये तसव्वुर किया, कभी सोचा? कुरान ने उनका नस्ब बयान किया है। आज का नस्ब में इख्तिलाफ हो सकता है, कुरान या बनी इसराइल कहकर उनके सूअर और बंदर होने का ऐलान कर रहा है, उनकी शक्लों को मस्क करने का ऐलान कर रहा है। हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती, हम होशियार क्यों नहीं होते? इमाम फरमाते हैं, किस बला की मैं से है सरशार हम, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम, अपनी सत्तारी का या रब वास्ता, अपनी सत्तारी का या रब वास्ता, हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। बहुत इबरत की बात है, अल्लाह अकबर। जिन पे पत्थर बरसाए वो नबियों की औलाद थी, जिनको जमीन में धंसा दिया गया वो नबियों की औलाद थी। और ये आप समझ लें, चले वो सुलभी बेटे नहीं थे लेकिन नसबी बेटे तो थे। नबी का डायरेक्ट सुलभी बेटा जिसका नाम किनान था, अल्लाह अकबर। नूह अलैहिस्सलाम नबी के सामने उनके सगे बेटे को अल्लाह ने तूफान में गर्क करके बता दिया, जो हमारे राह पर नहीं चलता, जो हमारी बात नहीं मानता, अगर वो नबी का बेटा भी हो तो हम उसको नबी के सामने गर्क कर देते हैं। आप जरा गौर तो करें, कितनी इबरत की बात है। हम सोचते हैं हमारा पीर हाथ पकड़ के हमें जन्नत में ले जाएगा। मैं समझता हूँ यकीनन पीर में ताकत है जन्नत में ले जाने की, लेकिन क्या अपना हाथ भी इस काबिल बना रखा है कि पीर के हाथ में जा सके? अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, हम क्या क्या किस्से गढ़ के बैठे हुए हैं, हम कैसा जहन बना के बैठे हुए हैं। आइए मैं जो बात अल्लाह के अजाब के मुतालिक कर रहा था, अब हर फर्द तवज्जो से सुने। अगर अपनी आखिरत के मामले में संजीदा हो और अगर अपनी आखिरत के मामले में आप सीरियस हो तो आप बहुत तवज्जो से कुरान हदीस की बात सुने। अल्लाह करे मेरी और आपकी जिंदगी में इनकलाब हो। कब्र
کے حالات کیا ہیں؟ یاد رکھنا قبر دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور قبر کا حال کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، تو آپ بہت دل سے سننا اور اس کو غلط رنگ مت دینا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلے تو میرا عقیدہ آپ سن لیں، اہل سنت کا عقیدہ سن لیں۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے عظیم ترین جو ہستیاں ہیں اسے صحابہ کہتے ہیں۔ اس کی دونوں پسلیاں کہیں آپس میں گھس نہ جائیں۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ذرا غور تو کریں نا میرے بھائیوں، ذرا توجہ تو کریں نا میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ اگر کچھ سننے آئے ہیں، مولانا مفتی منظر صاحب نے مجھے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کا حکم فرمایا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے دل کا درد ہے، یا واقعی میں کوئی خطیب مقرر ادیب آدمی نہیں، یہ دل کا درد ہے۔ ذرا غور کرو، سید الانصار کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں۔ میں ساتھ میں کتاب کا حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں نے اپنی مرضی سے گھسیڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، بات اتنی نازک ہے، میں نے اپنا عقیدہ پڑھ دیا۔ جیسے جنت کا ہونا یقینی، ویسے میرے آقا کے اصحاب کا جنتی ہونا یقینی۔ یہ صرف ہماری عبرت کے لیے آقا فرماتے ہیں قبر نے اتنا دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں گھس نہ جائے، تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اللہ اکبر، ان کی تو بگڑی بن گئی، ان کا تو کام بن گیا، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اب اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت کے غلام جو محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت سعد کی یہ قبر نے ان کو کیوں دبایا؟ کیونکہ وہ بے نمازی تو نہیں تھے، وہ پارسا تھے، وہ نمازی تھے، اور ایسے نمازی تھے کہ جامع مسجد کے امام کے مقتدی نہیں تھے، امام الانبیاء کے مقتدی تھے، سید الانبیاء کے مقتدی تھے۔ اندازہ فرمائیے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے۔ ان لوگوں کی شان قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وہ کوئی صلح کلی لوگ تو نہیں تھے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بالکل پیور لوگ تھے نا میرے بھائیوں، بلکہ وہ صحابی تھے۔ ان کی صحابیت میں انکار کسے ہے؟ جس کے جنازے میں سید العالمین کی شرکت ہو رہی ہو۔ اندازہ فرمائیں پھر ان کی قبر نے انہیں کیوں دبایا؟ تو شارحین لکھتے ہیں دراصل وہ بکریوں کو جب جنگل میں لے کر جاتے تھے تو اتنے مصروف اور بیزی ہو جاتے تھے کہ بکریاں پیشاب کرتی تھی، تو پیشاب کے باریک چھینٹے ان کے بدن پہ پڑتے تھے، تو وہ ان باریک چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ، جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری طور پر وہ پیشاب کے، بکریوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے۔ جو بکریوں کے پیشاب کے باریک چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے، لیکن ہے سید الانصار، ہے میرے آقا کا صحابی، ہے جنتی، جس کو قرآن نے جنتی کہا، جس کو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر، صرف یہ ہے کہ کوتاہی کے اعتبار سے وہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہ سکے، تو رسول اللہ قبر پر کھڑے ہیں، پھر بھی قبر دبا رہی ہے، اور آقا فرماتے اتنا دبا رہی ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس نہ جائیں۔ اب بھی مسلمانوں تمہاری آنکھیں نہیں کھلے گی، حضور قبر انور پر کھڑے ہیں اور قبر دبا رہی ہے، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ بچ نہیں پاتے تھے۔ کیا سمجھتے ہو تم زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی؟ تم لڑکیوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی؟ تم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اللہ اکبر، سود کے لقمے جو سور کھانے سے بھی زیادہ بدترین ہیں، سود کے دھندے کرتے رہو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سا جرم ہے فجر کی نماز میں بستر پہ نرم گدوں میں سونے والوں، پھر بھی تمہاری قبر نماز کو چھوڑو گے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ترک کر دو گے، پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ میں
پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنے عبرت کی بات ہے. ارے وہ جنتی ہیں، جنتی تھے، جنتی ہیں، لیکن یہ اپنی عبرت کے لیے قدرت نے یہ منظر دکھایا. اللہ اکبر. ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہماری آنکھیں سید العالمین مزار پر کھڑے ہیں اور پھر قبر دبا. اس کو ذرا تصور کریں نا، اس کو ذرا تصور کیجئے نا. ہم لرزتے نہیں، ہم کانپتے نہیں. اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بتا رہا ہے. یاد رکھنا جس جنت کی اس نے گارنٹی نہیں لی ہے، اللہ اکبر، جس جنت دینے کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ 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 اکبر، اس جنت کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے. اور جس روزی دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کلکتہ تک دوڑ رہے ہیں، دلی تک دوڑ رہے ہیں، ممبئی تک دوڑ رہے ہیں، سعودی تک جا رہے ہیں، دبئی تک جا رہے ہیں. جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہو، اور جس جنت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے 12 منٹ بھی نہیں نکالتے، اس کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتے. بتائیے جو دولت گھر میں چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو اعمال قبر میں لے کے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں. جو دولت بچوں میں بٹ جائے گی اس کے لیے اتنی کوششیں ہیں، اور جو اعمال صرف اپنے کام آئیں گے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں. ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ہم سے بڑا بدعقل کون ہے؟ تو یاد رکھنا جب آپ نے اتنا سن لیا کہ حضرت سعد جیسوں کو ان کی قبر نے دبایا تو امین القادری کو فکر ہونی چاہیے نا کہ میری قبر میں میرا کیا ہوگا، میری کیفیت کیا ہوگی. آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، وہ تو سعد ہیں. سعد جب رسول اللہ کی بڑی شہزادی حضرت زینب بنت محمد کا وصال ہوا، آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ کی 4 شہزادیاں، کتنی 4. حضرت زینب بنت محمد کا وصال ہوا، حضور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ میری بیٹی پہ رحم فرما، اور حضور رو پڑے. اللہ میری بیٹی پہ رحم فرما، حضور رو پڑے. صحابہ نے کہا حضور آپ اپنی بیٹی کے لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اگر قبر کے دبانے سے کوئی محفوظ رہتا تو میری بیٹی محفوظ رہتی، لیکن میری بیٹی کو بھی قبر دبائے گی. غور فرمائے میرے بھائیو، ذرا غور تو کیجئے گا. رسول اللہ کی شہزادی، حضور کی بیٹی، آقا فرماتے ہیں اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو میری بیٹی بچتی، لیکن یہ تو رسول اللہ کی وہ بیٹی ہے جس کی شادی ہو گئی، جو ماں بن گئی. آئیے ایک حدیث اور سن لیجئے، کتاب کے حوالے کے ساتھ شرح الصدور ہے، خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں جب رسول اللہ کے دودھ پیتے شہزادے سیدنا ابراہیم کا وصال ہوا. یہ حضور کے بیٹے، حقیقی بیٹے ہیں، حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے. سیدہ فاطمہ کے بعد اپنی اولاد میں جس سے سب سے زیادہ پیار کیا وہ حضرت ابراہیم ہے، حضور کے بیٹے ہیں. ان کا مزار جنت البقیع میں ہے. جب ان کا وصال ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو لوگ کہ حضور آپ رو رہے ہیں؟ یہ محبت ہے. کہ یا رسول اللہ یہ تو جنت کی چڑیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مگر قبر اس کو بھی دبائے گی. اندازہ فرمائیں، ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیو، دودھ پیتا نبی کا شہزادہ ہے. یہ اور بات ہے قبر کے دبانے کا انداز سب کے لیے جدا جدا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح، ہم نے تو جھوٹ بولے ہیں، ہم نے تو غیبتیں کی ہے، ہم نے تو چغلیاں کی ہے، ہم نے تو لڑائیاں لگائی ہے، ہم نے تو ایک دوسرے میں اختلافات پیدا کیے، ہم نے تو اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے. میں کہتا ہوں وہ جو دہشت گرد ہے نا، دہشت گرد ان کو جو عذاب ملے گا بہت بڑا عذاب ہے. وہ تو بہت بدترین مخلوق ہے، لیکن دہشت گرد سے زیادہ بھی کوئی برا ہے آپ کی نظر میں؟ میں پوچھتا ہوں، دہشت گرد لوگ انسانوں کا گھر ویران کرتے ہیں، مسلمانوں تم اللہ کا گھر ویران کر دے ہو، تم کہاں رہو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ تو فرمائیں. وہ اوروں کا گھر ویران کرے، تم نے اللہ کا گھر ویران کیا. جاؤ مسجدوں، اگر کان ہوتے تو تم سنتے، کان ہوتے. یہ مسجدیں گڑ گڑا کر تمہارے لیے بد دعائیں کر رہی ہے. یہ میرے جذبات نہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی بستی میں مسجد بنا لی جاتی ہے اور بستی کے لوگ فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں، بستی کے لوگ مسجد میں نہیں آتے، تو رات کی تاریکی میں مسجد کہتی ہے اے اللہ
جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تعویذات کے ذریعے سے برکت کے متلاشیوں، تعویذ جہاں اثر کر سکتا ہے وہیں اثر کرے گا، تعویذ ہر جگہ اثر نہیں کر سکتا، تعویذ ہر جگہ اپنا کمال نہیں دکھا سکتا، تعویذ میں سحر کا علاج تو ہے، جادو کا علاج تو ہے، نظر بد کا علاج تو ہے، تعویذ میں اللہ کے عذاب کا علاج نہیں ہے، تعویذ میں خدا کی ناراضگی کا علاج نہیں ہے، تعویذ میں اللہ اکبر خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح کیا انجام ہوگا قبر میں۔ اب آئیے ذرا حدیثیں سنتے جائیے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، اگر سن سکتے ہیں تو بہت اچھے سے سن رہے ہو۔ یقیناً اہل بدائیوں سے یہی توقع تھی، اس لیے کہ علم و ادب کی زمین ہے، محبوب الہی کی زمین ہے، بزرگان دین کی زمین ہے، اولیاء اللہ کی زمین ہے، اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں، آپ سن رہے تو بولنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ ہائے مسلمانوں، موت تو آنا ہے، مرنا تو ہے، کہاں 7 سمندر کی پیاس لگی ہوگی، بہویں بیٹے نواسے پوتے پوتیاں، لوگ چمچہ چمچہ قطرہ قطرہ ڈال رہے ہوں گے۔ یہ کتنی آزمائشیں پتہ ہے، یہ سمجھو میرے بھائیو، یہ سمجھو جب پیاس زیادہ لگی ہو اور ایک گھونٹ پلایا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ہائے چمچے سے پانی پلانے والو، کاش کہ تم جانتے کہ اس کو پیاس کتنی لگی ہے۔ 7 سمندر کا پانی بھی انڈیل دیا جائے تو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر فرمایا قبر میں سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے۔ غیب داں نبی، اللہ کے سچے رسول، صادق و مصدوق، عالم ما کان و ما یکون مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں، اپنی ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں، حدیث کو مفہوم کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں لیکن بالکل حدیث کا جو مفہوم ہے وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، بہت ٹائم نہیں لگتا۔ فیس بک کو تو ٹائم ہم دیتے ہی ہے نا، یوٹیوب کو تو ٹائم دیتے ہی ہے نا، بیوی بچوں کو تو ٹائم دیتے ہی ہے نا، لیکن اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ ہم سے بڑا کون بے وقوف ہے، کون پاگل ہے، کون نادان ہے؟ میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ غور تو کریں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عمر دی، ہم مفت میں عمر دی۔ دیکھو ایک بات کہوں، اس کا اندازہ کرو، ڈاکٹر آکسیجن لگاتا ہے، لاکھوں کا بل تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، اللہ کا دیا ہوا آکسیجن پیدائش سے لے کے مرتے دم تک استعمال کرتے ہو، کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ کہ اللہ تم سے یہ مانگ رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، اگر ڈاکٹر کڈنی جو وہ آپ کی جو وہ ٹرانسفر کرے آپ کے جسم کے اندر، لاکھوں روپے لگتے ہیں، 2 کڈنیاں صحت مند دی ہے اللہ نے۔ اگر ایک آنکھ کی قیمت کتنی ہے، ایک کان کی قیمت کتنی ہے، سماعت و بصارت کی قیمت کتنی ہے، ارے میرے بھائی یہ دل کی قیمت کتنی ہے۔ ڈاکٹر بائی پاس سرجری کرتا ہے پھر بھی اللہ کے دیے ہوئے دل کی طرح آپریشن والا دل نہیں رہ جاتا۔ ارے یہ جوانی کی قیمت کون لگائے گا میرے بھائی؟ جا کر کے بڈھوں سے پوچھ جوانی کی قیمت کیا ہے۔ جوانی کی رنگریلیوں پہ، جوانی کی طاقت پا کے رنگریلیوں کرنے والوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عیاشی کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا نہیں جانتا؟ جو جوانی دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ دولت کے بل بوتے پہ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ تمہیں پتا ہے، اچھی طرح پتا ہے، مغلوں نے جب عیاشیاں کی ہے، خدا کی دی ہوئی دولت پر جب عیاشیاں کی جاتی ہے تو لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ یاد رکھنا ہمارا خدا وہ نہیں ہے جو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہ ہٹا سکے، وہ تو ناک اور آنکھ سے پاک ہے۔
لیکن آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے. وہ سمیع بھی ہے, وہ بصیر بھی ہے, وہ آنکھوں میں بصارت دیتا ہے. اس کی شان ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. ارے جب اس کے محبوب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے, ما زاغ البصر وما طغى, تو اس کے دیکھنے کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اس کا حبیب جب حال ماضی مستقبل سب کچھ دیکھ سکتا ہے, جس نے حبیب کی آنکھیں بنائی ہے, جب محبوب کی آنکھوں کے پاور کا یہ عالم ہے, تو بنانے والے خدا کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا. مگر سنو اللہ کے بندو, غور سے سن لو, جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. رات کی تاریکیوں میں عیاشیاں کرنے والوں, جب وہ جوانی کی طاقت کو چھین لے گا, بستروں میں منہ چھپا کر کے رو گے, جوانی کو آواز دو گے, مگر جوانی پلٹ کر نہیں آئے گی. دولت چھین لے گا. دیکھ لو مغلوں کی تاریخ, سارے مغل برے نہیں, سارے مغل اچھے نہیں, نہ ہم کسی کی بے جا حمایت کرتے ہیں, نہ مخالفت کرتے ہیں, مگر یاد رکھنا جب انہوں نے عیاشیاں کی ہے تو بعد میں ان کا انجام دیکھ لو. آج ان کی نسلیں, کوئی ٹھیلا ڈھکیل رہا ہے, کوئی چائے بیچ رہا ہے, کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے. یاد رکھنا وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو, جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو, وہ بہت قوت والا ہے. فرعون کا انجام دیکھ لو, لاوارث لاشوں کو بھی کفن اور قبر نصیب ہے, لیکن فرعون جو اتنی بڑی حکومت کا تاجدار تھا, آج تک نہ اس کو کفن مل سکا ہے, نہ قبر مل سکی ہے. میوزیم میں آج بھی وہ پڑا ہوا ہے, عبرت بنا ہوا ہے. نہیں دیکھتے, عبرت بنا ہوا ہے. کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ذرا غور کیجئے نا میرے بھائیوں. سب کو ٹائم دیتے ہو, اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ 10 منٹ کا ٹائم, صرف 10 منٹ کا ٹائم چاہیے, وہ بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ ہر فائدے سے پاک ہے, ہر نقصان سے پاک ہے, اپنا فائدہ ہے. نماز کے لیے ٹائم نکال لو, ایک وقت کی نماز صرف 10 منٹ, 5 وقت کی نماز صرف 50 منٹ پڑھ کے دیکھو, اس کے فائدے دیکھو. میرے بھائی, روزی کے لیے پریشان ہو, جس نماز سے رزاق مل جاتا ہے روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ جس نماز سے جنت مل جاتی ہے گھر کیوں نہیں مل سکتا؟ جس نماز کی برکت سے حوریں ملے گی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ سب مل سکتا ہے. نماز پڑھ کے تو دیکھو, نماز کی اپنی برکات ہے. افسوس, بہت افسوس, میں یہ جملہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, لیکن میں کہہ دیتا ہوں تمہاری محبتوں کو دیکھ کر. میں تو مذہبی لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کے مذہبی لوگ بھی نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں. جلسوں کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے, جلسوں کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, صحابہ نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی, ہم جلسوں کی مصروفیات میں نماز چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. آج کل میت کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے. 70 صحابہ ایک ساتھ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں, اس وقت صحابہ کی نماز نہیں چھوٹی. میرے بھائی, وہ تو وہ تھے. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یہاں یاد آ گئی, بہت خوبصورت, ابھی یاد آئی. اللہ اکبر. کربلا کا میدان ہے, مقام کربلا ہے, کربلا کی سرزمین ہے. اللہ اکبر. سارے نوجوان شہید ہو گئے, امام حسین بادشاہ شہید ہو گئے, بچے 6 مہینے کا معصوم بچہ شہید, سب شہید ہو گئے. حتیٰ کہ شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ ان پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کر دیے گئے ہیں. اب ذرا غور کیجئے, عورتیں بچی اور ننھے بچے بچے ہیں. عورتیں اگر چوہے کی موت دیکھ لے تو وہ کھانا نہیں کھاتی دن بھر. محلے میں ایک ایکسیڈنٹ میں بچہ مر جائے تو پورے محلے کی عورتیں ایسے روتی ہیں جیسے خود کا بچہ. عورتیں بڑی نرم دل ہوتی ہے, لیکن قربان جائیں, عورتیں ننھے بچے ہیں اور خود کے بچوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, خود کے شوہر پہ گھوڑے گا, خود کے بھائی پہ گھوڑے دوڑے, لاشیں کچلی جا رہی ہیں, ایک ایک لاش پہ 10 گھوڑے ہیں. اب جانتے ہیں خیمے جلا دیے گئے. حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادریں تک چھین لی. تاریخ میں ہے, کتابوں میں موجود ہیں. آپ غور کی, رسول اللہ کی شہزادیوں کے سرکار سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے. تاریخ ہے حضرت سکینہ کے چہرے پہ تماچے اس لیے مارے گئے کہ جب بالی چھینی جا رہی تھی تو سکینہ شہزادی نے سوچا کہ مسلمان تو یتیموں پہ رحم کرتے ہیں, تو بالی چھیننے والے سے کہا مجھ پہ رحم کرو, میں یتیم ہوں, اور یتیم بھی کوئی معمولی باپ کی بیٹی یتیم نہیں بلکہ میں حسین کی یتیم ہوں. تو کہا حسین کی یتیم ہو تو رحم کرنے کی بجائے تماچے مارے گئے. 7 سال کی ننھی
शहजादी को, जानते हैं क्या क़यामत होगी? अल्लाह अकबर, क़यामत सुगरा बुजुर्गों ने कहा। ऐसे में असर का वक्त आ गया, बीबियां रो रही हैं, बच्चे ख़त्म हो गए, शहजादे ख़त्म हो गए। वो नौजवान जिनसे कल तक खैमे गजगजा रहे थे, खैमे भी नहीं, खैमे के अंदर कोई कुछ भी नहीं। ऐसे में जब असर का वक्त आया, शहजादी ज़ैनब ने नबी की बेटी और बहुओं से कहा, ओ नबी के घर की बेटियों, ए नबी के घर की बहुओं, बहुत रो चुकी हो और बहुत रोना है, लेकिन याद रखो असर का वक्त जा रहा है, उठो पहले असर पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारी असर छूट गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, नाना जान ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। मुझे डर लग रहा है अगर तुमने असर नहीं पढ़ी तो कहीं करबला की दी हुई कुर्बानी तुम्हारी ज़ाय न कर दी जाए। ए नबी के घर वालों, उठो पहले असर पढ़ो। बीबियों ने कहा, बीबी यहाँ तो असगर को पानी न मिला, हम वुजू के लिए पानी कहाँ से लाए? कहा तयम्मुम करो मगर अभी नमाज पढ़ो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो मगर पढ़ो। बीवियों ने उस वक्त भी नमाज तर्क नहीं की। घर के बेटों पर, शोहरों पर, शहजादों पे घोड़े उधर दौड़ रहे हैं, नबी के घर की बेटियों की नमाज नहीं छूटी। और हमारी बेटियां वलीमों में नमाज छोड़ रही है, हमारी बेटियां शादियों में नमाज छोड़ रही है, हम लोग जलसों की तैयारी में नमाज छोड़ रहे हैं। याद रखना, 1 करोड़ जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और एक फर्ज सजदा एक पल्ले में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, किधर हो, कहां हो? नमाज की अहमियत को जानो। अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया, उसने कुफ्र वाला काम किया, वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। और आप ये समझते हैं हुजूर बख्शवाएंगे? बेशक हुजूर की शफाअत पर हक है, शफाअत लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मगर हुजूर फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मुझे बताओ, रसूलुल्लाह फरमा रहे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जब क़यामत में शफाअत की भीख लेने जाओगे और रसूलुल्लाह फरमाएंगे, जालिम तुझे मेरा ये हुक्म याद न था कि जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। बताओ हुजूर को क्या जवाब दोगे? रसूलुल्लाह को कैसे मनाओगे? फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, उस दिन पछताना काम नहीं आएगा, उस दिन रोना काम नहीं आएगा, उस दिन गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा। बहुत वक्त दिया अल्लाह ने, थोड़ा सा टाइम निकाल लो। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अपने उन्वान पर आता हूँ। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में सबसे ज्यादा अजाब बेनमाजी को दिया जाता है। अब क्या है? फरमाया, इतना अंधेरा और तारीकी उसकी कब्र में होती है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इतना अंधेरा होता है। और उसके बाद दूसरी बात, चारों तरफ से कब्र दबाती है। फिर मेरे आका ने अपने गोरे गोरे खूबसूरत हाथों को एक दूसरे में मिलाया और इस तरीके से बताया सहाबा को, मेरी उंगलियां इस काबिल नहीं। कहाँ वो उंगलियां जिसके हुस्न पर कायनात का हुस्न कुर्बान है। मेरी उंगलियां गुनहगार, खाक आलूद, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों तरफ के हाथ इस तरह मिला के फरमाया, जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं, ऐसे पिसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। और फिर पता है, फरमाया उसके कफन को आग की शक्ल दे दी जाती है, उसका पूरा कफन आग का बना दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, अपने आका के फरमान का मफहूम है। मुसलमानों, तुम्हें अपने आप पे रहम नहीं आता, तुम्हें अपनी कमजोरी पे रहम नहीं आता। सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगरबत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, चिराग का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मियों की अप्रैल और मई की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब ये कफन पूरा आग का बन जाएगा नमाज छोड़ने की वजह से, चारों तरफ से कब्र दबाएगी, कौन है बचाने वाला? कोई आएगा बचाने के लिए? एक जुमला और ऐड कर दो इसमें। आप लोग ये सोचते हैं फुला बचाएगा, फुला बचाएगा। मेरे भाई, दुनिया इतनी खुदगर्ज है, लोग अपने जनाजे में नहीं आते, लोग हमारी बीमारी में हमारी खैरियत नहीं पूछते। जो लोग जनाजे में नहीं आते और खैरियत नहीं पूछते, वो कब्र में कौन आएगा भाई? कोई आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। देखो, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। जिसने कब्र में आना है उसको तो आपने नाराज कर दिया है, उसकी आंखों की ठंडक पहुंचाने से आप रहे हैं, आपने सबको टाइम दिया है, हुजूर से इश्क का दावा करते हो,
حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے میں ان سے بیزار ہوں، آقا فرماتے میں ان سے بیزار ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا وہ میرے ذمے سے خارج ہے، باہر ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں بتاؤ نا اپنا کیا بنے گا، اپنا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی، اللہ اکبر، اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرتا ہے، ایک سانپ، اس کا نام بھی بتایا، وہ گنجا سانپ ہے، اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہیں، یعنی ہزاروں سال پرانا وہ سانپ ہے، اور اس سانپ کا نام اللہ کے رسول فرماتے ہیں شجاع الاقرع، اس کا نام ہے شجاع الاقرع۔ اور امام فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی کو ایک ڈنک مارے گا تو وہ 70 گز زمین کے اندر جا کر کے دھسے گا، 70 گز زمین کے اندر جا کر کے دھسے گا، اور 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا زہر، ایک ڈنک پر 1000 سال تک زہر گھومتا رہے گا، 70 گز زمین میں جا کے دھسے گا، لیکن دھسے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مگر وہ ایک ڈنک نہیں مارے گا بے نمازی کو، فجر نہیں پڑے ہو ظہر تک دستا رہے گا، ظہر نہیں پڑے ہو عصر تک دستا رہے گا، عصر نہیں پڑے ہو مغرب تک دستا رہے گا، مغرب نہیں پڑے ہو عشاء تک دستا رہے گا، عشاء نہیں پڑے ہو فجر تک دستا رہے گا۔ یہ سلسلہ بے نمازی کو ڈسنے کا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب اندازہ فرمائے قیامت تک۔ ایک بات یہاں ایڈ کر دوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ فرمائیں، ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں کہ یہ اللہ اکبر، قیامت تک وہ ڈسے گا۔ اب دھیان دینا، اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہے۔ اس حدیث کو جو میں نے بیان کیا 1857 کے بعد کے جو نئے نویلے فرقے ہیں ان کے مولانا اور ان کے مولوی، ان کے مبلغ، ان کے مقرر بھی اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس حدیث سے کسی کو انکار نہیں ہے، سب مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ دھیان دینا، اس پر بہت غور کرنا، میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں اس میں، یعنی ہر فرقے کا مولوی اس بے نمازی کی سزا میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو بندہ بے نمازی ہے تو قیامت تک اس کو سانپ ڈس رہا ہے، شجاع الاقرع ڈس رہا ہے، یہ حدیث پاک ہے، اس سے کسی کو انکار؟ حدیث سے لوگ اختلاف کرتے لیکن اس حدیث سے لوگ اختلاف نہیں کرتے۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قیامت تک ڈس رہا ہے، کون ڈس رہا ہے؟ سانپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی اپنی قبر میں قیامت تک موجود ہے کہ نہیں؟ ایک سوال ہے، بے نمازی اپنی قبر میں، بھئی دکھتا نہیں ہے لیکن ہے نا، ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نہیں بات سمجھ میں، آپ وہاں تک نہیں پہنچ گئے نا، ہے دکھتا نہیں ہے لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا ڈس رہا ہے تو ڈس رہا ہے۔ پھر وہ مر کے مٹی میں نہیں ملا، دکھتا نہیں ہے لیکن ہے، اس لیے کہ اگر مٹی ہو جاتا تو عذاب کس پہ ہوتا؟ بھئی اس کا جسم ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے، اس کے بعد زندہ ہے تو بھی عذاب ہو رہا ہے، مردہ نہیں ہے، اس لیے کہ مردے کو ڈسے گا تو نقصان کیا ہوگا؟ بھئی سزا دینے کے لیے زندہ بھی ہونا چاہیے۔ تو قبر میں دکھے نہ دکھے یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ تم نبی کی بات پہ کتنا یقین کرتے ہو۔ تمہاری آنکھوں پہ یقین ہے کہ محبوب پہ یقین ہے؟ تم کس پہ یقین کریں؟ یؤمنون بالغیب، اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا نمازی، بے نمازی، اس کو قیامت تک سانپ ڈس رہا ہے۔ 73 فرقے اس پہ متفق ہے کہ بے نمازی کو قیامت تک سانپ شجاع الاقرع ڈسے گا، اس پہ سب متفق ہو، کسی کا انکار نہیں۔ ہر جلسے اجتماع میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے، مطلب وہ قبر میں ہے، زندہ ہے، اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے، اور قیامت تک رہے گا اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب بے نمازی عذاب کے لیے قبر میں قیامت تک زندہ ہے تو جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے وہ عبد القادر جیلانی کیوں اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی وہ غریب نواز پھر اپنی قبر میں قیامت تک کیوں نہیں زندہ ہے؟ اللہ
اللہ اکبر، جس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، وہ چھوٹے بڑے سرکار پھر اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ جب بے نمازی قبر میں زندہ عذاب کے لیے، تو پھر یہ اللہ والے نمازی لوگ، دیندار لوگ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے کے لیے قبر کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، علامہ نظامی کہا کرتے تھے کہ ظالم بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ بے نمازی کو تو زندہ مان لیا، اور نبی کے بارے میں اگر کہتے ہو کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، بے نمازی قبر میں زندہ ہے اور نماز لانے والا نبی قبر میں مٹی بن گیا۔ آخر تم کہاں رہتے ہو، کس دنیا میں رہتے ہو؟ سن لو، جب بے نمازی نبی کی ادا کو چھوڑ کر عذاب میں ہے تو نماز کیا ہے؟ فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جس کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام نماز ہے، ادا چھوڑ دے تو عذاب کے لیے قبر میں زندہ ہے، تو صاحب ادا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے بریلی کا قلندر کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان قرآن کانفرنس، فیضان بدانی شریف حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، حدیثیں سب پڑھتے ہیں لیکن حدیث کو سب سمجھ نہیں پاتے۔ حدیث کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے قلب کا جڑا ہوا ہو، یہ بھی یاد رکھنا، ورنہ کبھی کبھی انسان حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، حدیث پڑھ کے بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ حدیث پڑھو، عشق رسول کے ساتھ پڑھو۔ تو میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب، سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازی کو ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا، بے نمازی، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ ایک بات مجھے اور یاد آئی، میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ دوسرے عنوانات بھی مجھے لینے ہیں، آپ نے بہت سے عنوانات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایک بات، کیونکہ یہ بہت بڑا عنوان ہے، میرا نظریہ یہ ہے، مسلمانوں کو اگر کچھ نہ بھی دیں، اگر اس قوم کو صرف ہم نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، سچا نمازی، تو یہ قوم خود ہی سدھر جائے گی۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی۔ ایک جوان کی شکایت کی گئی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، یہ ایک جوان ہے، یہ گناہ کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ ہاں حضور، نماز بھی پڑھتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو ایک دن برائی سے ضرور روکے گی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی۔ اور نمازی اپنے بچوں کو بھی دیکھو، ہم سب کو فکر ہے نسلوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، محنت مائک ہٹ جاتا ہے منہ سے بات کرنے کے درمیان۔ درود شریف پڑھنے کے بعد رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمیں یہ ہے کہ ہمارے بچے نیک بنے، پرہیزگار بنے، متقی بنے، محنت کیجئے، خود بھی نمازی بن جائیں، بچوں کو بھی بنائیے، نیک ہو جائیں۔ نماز کے زینے پہ جو پہنچا وہ اللہ والا ہو گیا، اللہ تک پہنچ گیا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت خاص بات، ابھی دیکھیے لوگ مفکرین کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے، ایسا کہہ رہے ہیں لوگ۔ یہ بات وہ کہاں تک صحیح ہے غلط ہے وہ اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن ایسا ہے، چھڑ گئی ہے، یعنی اب اس کی تمہید، اس کا دیباچہ لکھا جا رہا ہے۔ بہت جلدی دنیا تیسری عالمی جنگ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جائے گی۔ اور ابھی سے دیکھ لیجئے کہ ڈیزل نہیں مل رہا ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے مالیگاؤں سے ممبئی کے لیے، ایئرپورٹ پہ 300 کلومیٹر کا سفر تھا، باللہ مبالغہ کر رہا ہوں، تین پیٹرول پمپ پہ ہم رکے لیکن ہمیں ڈیزل نہیں ملا۔ بعد میں ہم لوگ ہائی وے پر آئے تو ہمیں ڈیزل، یعنی ابھی ہمارے یہاں کہا ہے گیس کے سلنڈر نہیں مل رہے ہیں، اور جو وہ منی کرائسس کا معاملہ جو ہے وہ ابھی سے ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب سب ٹینشن میں، مولانا سے لے کر پنڈت تک، پنڈت سے لے کر کے راہب تک، راہب سے لے کر نمازی بے نماز، سب پریشان ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کہوں، اس ماحول میں ہمارا کیا، ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی امان حاصل کرو،
اللہ کی امان، اس کی مدد حاصل کر لو. دنیا بھوکی رہے گی تم کھاتے رہو، دنیا پریشان رہے گی تم سکون میں رہو گے، یہ بات یاد. لیکن اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی امان چاہیے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ کہیں بھی پریشان نہیں، بات یاد رکھنا. اور اللہ کی امان اور مدد، اللہ فرماتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لیتا ہوں. جو نماز چھوڑ دے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لے. یہ بات تم سب پریشان ہو، میں جانتا ہوں. گھر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی ہے. مولانا بہت پریشان ہے، بزنس اچھا نہیں چل رہا، بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، بیٹا ہے بہت پریشان کرتا ہے. ایک بات کہوں، تو خدا کا نافرمان ہوا، خدا نے تجھے سزا کیا دی؟ قبر میں تو وہ بھی دے گا، بہت بڑی دے گا. لیکن دنیا میں قدرت نے تجھے سزا یہ دی ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا نا، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں تیری خوبصورت شکل بنائی، روزانہ آئینے میں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو اتراتا ہے. لیکن تو میرا غدار ہوا نا، بے وفا ہوا، تو میں نے سزا کیا دیا؟ میں نے تیرے بیٹے کو تیرا غدار کر دیا، جا جلتا رہا اس دکھ میں. دیکھ لیجئے. اور حدیث پاک ہے کہ اللہ بے نمازیوں کی اولاد کو ان کا غدار اور نافرمان کر دیتا ہے. آپ کہاں ہو؟ ایک نماز کا دامن پکڑ لو، ساری مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے. جی بے شک. کہنے والے نے کہا ہے دنیا اگر نماز کی اہمیت کو جان لیتی، کیا اہمیت ہے نماز کی؟ پورے قرآن میں 6666 آیتیں کم و بیش ہے. پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار. صرف نماز وہ عبادت ہے. پورے قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ. آپ کہتے ہیں مولویوں کو جب دیکھو جب نماز کی بات کہو، مولا بھی نماز کی بات کرتا ہے. واہ واہ، زندہ باد. 700 بار اس نے نماز کا حکم دیا، اور ہر عبادت کو زمین پہ بھیجا. جو بھی عبادت دینی ہوئی جبریل سے کہا جاؤ اور کہو یہ عبادت کرنا، یہ عبادت. لیکن جب نماز دینا ہوا تو جبریل کو نہیں بھیجا، ہم خود دیں گے. واہ، ہم خود دیں. ایک بات کہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے کسی کو، کبھی شہزادے کو دے دیا، کبھی مولانا کو دے دیا، کبھی اس کو، لیکن کہا بہت خاص چیز دینی ہے، بڑی چیز، بہت قیمتی چیز دینی ہے. نہیں یار، اب شہزادے کو نہیں انوالو کرنا، اب مولانا کو نہیں انوالو کرنا، اب خادم کو نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود دینا ہے. کیونکہ بات بڑی ہے نا. قربان بلا تمثیل بلا ہر عبادت قیمتی تھی، لیکن نماز کتنی قیمتی تھی، اہمیت بتانا تھا. حبیب جب نماز دیں گے تو پھر جبریل کو نہیں بھیجیں گے، پھر تمہیں بلائیں گے، اور پھر وہاں بلائیں گے جہاں جبریل کا پر تو پر ہے. توجہ کرنا، ہائے ہائے بدایوں والو توجہ کرنا. جہاں جبریل کا پر تو پر ہے، جہاں جبریل کا تصور بھی نہیں جا سکتا، تصور جبریل سے پرے تمہیں بلائیں گے. میرے امام کہتے ہیں وہاں جبریل کیا جا سکتے تھے؟ کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. واہ واہ. بدایوں والے شاعری سے واقف ہے، یہ مشاعرے کی زمین ہے. میں کلام امام پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے. کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. واہ. ہاں سمجھتے ہیں نا شاید. اگر واقعی علم و ادب یہاں موجود ہے تو ایک بات کہتا ہوں، کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف. کیف سمجھتے ہیں؟ کیف لذت، ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں کیف. دودھ پیا اور کیا کیف آیا؟ کوئی بیان کر سکتا ہے دودھ کی لذت؟ بتاؤ، بیان کر کے بتاؤ. تربوزہ کھایا، اس کی لذت آئی، بیان ہو سکتی ہے؟ بتاؤ تربوزے کی لذت کیا؟ اور سید صاحب کہیں گے، مولما کہیں گے او مولوی تو کدھر سے آیا؟ کیف بیان نہیں ہوتا، اور جو بیان ہو جائے وہ کیف نہیں ہوتا. تو کہا کہ پھر تربوزے کی کیف اور لذت کیسے ملے گی؟ کہ یہ تھیری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. کھا تو پتہ چلے گا، جو کھائے اس کو پتہ چلے، ہے نا. اب جب کیف بیان نہیں ہوتا تو کیف کا پر کدھر ہوگا بھائی؟ جس کا جسم نہیں اس کا پر کدھر ہوگا؟ اسے امام احمد رضا کہتے ہیں.
ہاں جو اتنے اوپر کہتے کیف کے پر جہاں جلے، جہاں لذتوں کے بھی پر جلتے ہیں اس کے پرے مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں۔ ہاں اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، بات نکل آئی ہے تو نماز کی، اس سفر میں جہاں حضور جا رہے نماز لانے کے لیے، تھوڑی سی آپ بد نظمی نہ کریں، بہت اچھے سے سن رہے تھے، آپ گڑبڑ کر رہے، کیا میں گفتگو پوری کر، آپ گڑبڑ کریں تو مجھے ایسا لگے گا کہ اب آپ بور ہو گئے، تو بور ہونے کا مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے نہیں کہتے بند کرو، تو شرافت سے کہنے کہ بند کر دو، ایسے نہیں ہونے۔ ہاں نوازش ہے، کرم فرمائیں جی، آپ توجہ فرمائیں، غور کیجیے جی، بڑی مرتبہ نواز، میں تو سبق سنا رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں بدایوں میں تقریر کروں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بڑی بارگاہوں میں جاتا ہوں تو پھر میں سبق سنا، ماہرہ مطالعہ جاتے ہیں وہاں کیا تقریر ہو سکتی ہے، اجمیر شریف جاتے ہیں کہ چوچہ مقدسہ جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، میں کبھی تقریر کا دل لے کر نہیں جاتا، مقرر ہوتا بھی تو نہ کر سکتا تھا، میں تو کچھ ہوں بھی نہیں، لیکن یہ میرے بزرگوں کا کرم ہے کہ اپنے قدموں میں کھڑے رکھ کر سبق سنانے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ جی توجہ فرما لیں، تو میں بھی یہاں سے اچھے میاں کی جاگیر سے کچھ فیوز و برکات سمیٹ کر لے جاؤں، بڑے چھوٹے سرکار کی چوکھٹ سے، حضور تاج الفول کی چوکھٹ سے، سیف اللہ المسلول کی چوکھٹ سے کچھ فیوز و برکات لے کر کے جاؤں۔ توجہ فرمائیں، کیف کے پر جہاں جلتے، پھر اس کے بعد ایک مقام پر کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے، گنچے جو چٹکے، احمد رضا اس کو کہتے، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوحا دنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوحا دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، ہر جگہ ہر مرتبہ وہی جبریل لاتے ہیں، اور آج باتیں وہ ہو رہی ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہے اس کی بو سے بھی جبریل میں ہے وہ کہ کان ابھی جو ہے وہ آشنا نہیں ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو وہی کرنی تھی بندے خاص کو کر لی، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ ارے وہ وہاں تک کہاں جاتے، میرے آقا جب اپنی شان سے چلے ہیں تو وہ جبریل جو ایک پر پوری زمین کو اٹھا لیتے ہیں، جس کے 600 پر ہیں، امام احمد رضا کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب وہ چلے اپنی شان دل ربائی سے تو جبریل تھک کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، نبی نماز لانے کے لیے وہاں گئے جہاں جبریل کے پر تھک گئے۔ یہ نماز کی اہمیت کو بھی تو کوئی سمجھے نہ، کہتے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اگر بدایوں شریف والے ابھی بھی شعر سمجھتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اس شعر میں کیا بڑی بات کہی ہے بریلی کے قلندر نے۔ اب بات جبریل کو تھکایا ہے، لیکن کیسے تھکایا؟ آخری درجے کی تھکن تھکے ہیں جبریل۔ میرا عنوان نہیں ہے معراج شریف، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں اس طرح اشارہ کر کے پھر آگے بڑھوں، توجہ کریں گے آپ؟ دیکھو تھکن جو ہوتی ہے نا، تھکن 3 قسم کی ہوتی ہے۔ تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی۔ نمبر 1، 2 لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک بندہ بہت تیز چل رہا ہے، دوسرا بندہ چل چل کے تھک جاتا ہے مگر پھر بھی ساتھ میں چلتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے، یہ بھی تھکن ہے۔ صحیح ہے؟ کہیں غلطی کروں شعر بیان کرنے میں تو اصلاح کر دیجئے گا، آپ سے زیادہ مجھے نالج نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں، تھکن کی یہ بھی تو ایک قسم ہے نا، لیکن تھک کے بھی چل رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے مگر چل رہا ہے، تھک چل رہا ہے، ٹھیک، یہ سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک پہلے قسم کی تھکن۔ دوسری قسم کی تھکن جب ساتھ ساتھ چل نہ سکے، اتنا تھک جائے تو آدمی چلنے والے کا دامن پکڑ لیتا ہے، تو دامن کے بھروسے وہ کھینچتا ہے، یہ دوسری قسم کی تھکن ہے۔ اور آخری قسم کی تھکن یہ ہوتی ہے کہ اب دامن سے کھینچا بھی نہیں جا رہا ہے،
تو جانے والا تیزی سے چلا جاتا ہے، دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تھکنے والا تھک کے بیٹھ جاتا ہے، اب پیر تو چل نہیں سکتے، ہمت تو جواب دے دی گئی، تو کیا ہوتا ہے جب جانے والا تیزی سے جاتا ہے اور دامن بھی اس کا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ جانے والے کو صرف حسرت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی نظریں دیکھتی ہے، وہ نہیں جا سکتا ساتھ میں۔ یہ تھک کے بیٹھ کر جانے والے کو حسرت کی نظر سے دیکھنا، یہ آخری نمبر کی تھکن ہے کہ اب اس کے آگے وہ کام، اس کی طاقت جواب، بات سمجھے؟ پہلے نمبر کی تھکن ہے ساتھ میں مگر پھر بھی چلنے کی طاقت ہے، دوسرے نمبر کی تھکن پیچھے ہو گیا ہے مگر دامن پکڑ کر کے اس سے کھینچا جا رہا ہے، اور تیسرے نمبر کی تھکن اب تو دامن بھی ہاتھ سے چھوٹا اور حسرت سے بس نگاہیں دیکھ رہی ہے۔ میرے امام کہتے جب نبی جا رہے تھے نا تو جبریل کی تھکن پہلے اور دوسرے نمبر کی نہیں تھی، آخری نمبر کی تھی، اور تینوں بیان کیا کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازوں، کیا پہلے نمبر کی تھکن بیان کی، کہاں وہ دامن، دامن پکڑا، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، دوسرے نمبر کی تھکن، پھر کہتے ہیں رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہے حسرت کے ولولے تھے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ شان کریمانہ سے چلے تو حلیمہ کی بکریاں آگے آگے چلتی ہے، نبی پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر اپنی شان محبوبیت کے ساتھ چلے تو پھر جبریل بھی تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو ہو جوش للترانی، کہاں کہیں تقاضے وصال کے تھے، کمان انکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی، تو اب حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر کہنے والوں، جبریل کے آگے آگے دیکھ کر اب ان کو کیا نام دو گے؟ اب ان کو کیا نام دو؟ اس لیے کہ نور جس کے پیچھے تھک کے حسرت سے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اب اس کو کیا نام دو گے؟ ذرا غور تو فرمائے، پھر یہی کہہ دو خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ واہ، خدا پہ اس کو چھوڑا، خدا کہوں تو مومن نہیں رہ جاتا، جدا کہوں تو کس منہ سے کہوں، تو کہتے ہیں خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ عرض یہ کر رہا تھا، تو نماز لینے کے لیے جب بلایا تو وہاں بلایا جہاں جبریل کا تصور نہ جا، کسی کا تخیل نہ جا سکے، اور پھر وہاں بلا کر نماز دی۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلی۔ تو بات تو کہنے چلا تھا، اس کو مکمل کر دوں، اور جنگ کے حالات ہوں، فساد کے حالات ہوں، تنگی کے، اللہ کی امان اور مدد حاصل کر لو، دنیا کچھ بھی کرے گی، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگا۔ دیکھو اللہ کی مدد جس کو مل جاتی ہے نا، تو اتنا بڑا طاقتور جو اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر اللہ کبوتر کے گھونسلے سے اور مکڑی کے جالے سے مدد کرتا ہے۔ دیکھ رہے اتنے طاقتور کی مدد اتنی کمزور چیز سے کرتا ہے، دیکھ لیجیے۔ اور اگر مدد اٹھا لے تو نمرود جیسے طاقتور کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایک ہی رستے سے موسیٰ بھی جا رہے ہیں علیہ السلام، ایک ہی رستے سے فرعون بھی جا رہے ہیں، دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے ہیں۔ توجہ، دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے ہیں۔ موسیٰ بھی دریا میں علیہ السلام، فرعون بھی دریا میں، حضرت موسیٰ پار ہو رہے ہیں اور فرعون غرق ہو رہا ہے۔ ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی دریا ہے،
ایک ہی وقت ہے، ایک ہی ٹائم ہے، فرق اتنا ہے مدد موسیٰ کے ساتھ ہے، فرعون سے مدد اٹھا لی گئی. دیکھ رہے ہیں؟ تو دنیا ایک ہی رہتی ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ ترتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں وہ ڈبا دیا جاتا ہے. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اس کی امان نماز پڑھے بغیر کسی کو اللہ کی امان اور مدد. بلکہ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کریں. یعنی صبر اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. آخری بات کے طور پہ اب سن لیں، بہت وقت ہو گیا. بات سمیٹتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، بہت کتب میں ہے. اس کو میں سمیٹ کر اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی مدد کتنی بڑی چیز ہے، توجہ کرنا. اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد آئے گی نا، بڑے بڑے گنڈے تم پہ مہربان ہوں گے، بڑے بڑے دشمن تمہارے دوست ہو جائیں گے، بڑے بڑے مخالف تمہارے اپنے ہو جائیں گے. جو تمہیں بس میں جگہ نہیں دیتے وہ تمہیں دل میں جگہ دیں گے. اللہ کی مدد. آپ کہتے ہیں لوگ ہمارے اتنے مخالف ہو گئے بس میں جگہ. جو تمہیں بس میں جگہ نہیں دیتا وہ رجب میں جا کے غریب نواز کے یہاں پھول پیش کرتا ہے. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ جو بس میں جگہ نہیں دے رہا ہے وہ وہاں پھول پیش کر رہا ہے، وہ جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے. ابھی ناجائز اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح کیا ہو رہا ہے؟ غریب نواز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مشرک بھی ان کی تعظیم کر رہا ہے، اور اللہ نے تجھ سے مدد اٹھا لی کیونکہ تجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. بلکہ تجھ سے تو میرے بھائی کوئی اگر یعنی سیاسی لیڈر تیرا دشمن نہ بھی ہو نا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے دشمن ہیں، اور وہ کیڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم اس کو مار ڈالیں، کہ ہم بے نمازی کے وجود کو زمین پہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے چھوڑو اسے، ابھی مہلت دیتے ہیں، جب یہ زمین کے اندر آئے گا پھر اس کو عذاب دیں. یاد رکھیے گا. تو کیڑے آپ کے دشمن. بزرگوں نے فرمایا جو چپل پہنتے ہو چپل لعنت کرتی ہے بے نمازی. یہ بستر پہ سوتا ہے بستر لعنت کرتا ہے بے نمازی. جو کپڑے پہنتا ہے کپڑا لعنت کرتا ہے بے نمازی. جس جگہ سے گزرتا ہے وہ جگہ لعنت کرتی ہے بے نمازی. کیا بے نمازی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی. جیسے ہم شرابی جواریوں کے پاس اپنے بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے نا کہ وہ برے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. چلیے بات کو وہ سمیٹتے ہوئے کہیں تو سمیٹنا ہوگا. ایک واقعہ سننے ایمان افروز. اللہ کی مدد آ جائے سب مشکلیں ٹل جائیں. مشہور واقعہ ہے، شاید سنا بھی ہوگا لیکن نتیجہ کچھ نکالنا ہے. سنیے. فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا. اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. فرعون نے گھمنڈ سے کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا. گھمنڈ دیکھو اس کا. اچھا تو کیا کرو گے؟ تو کہا آج کے بعد ہر مرد اپنی بیوی سے الگ رہے، کوئی قریب نہ ہے بیوی کے. چلے ٹھیک ہے. جو پیٹ میں آ گئے کہ بیٹی ہو تو زندہ رکھو، بیٹا ہو تو کاٹ دو، مار ڈالو اس کو، مرڈر کر دو اس کو. اور جو پیدا ہو گئے کہا جتنے بچے بھی پیدا ہوئے سال 2 سال میں سب بچوں کو قتل کرو، بیٹیوں کو رہنے دو. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک. جتنی عورتیں ماں بن رہی ہے، ہر ماں بننے والی عورت کے ساتھ اپنی ایک دائی مقرر کر دو، جاسوس. بچہ پیدا ہو کر بیٹے. اب اللہ کی شان، حضرت موسیٰ ماں کے پیٹ میں آ گئے، وہاں دائی مقرر تھی. حضرت موسیٰ کی امی جان ایسی تھی کہ ان کے اخلاق، کردار، سیرت، صورت کو دیکھ کے وہ دائی حضرت موسیٰ کی امی کی سہیلی بن گئی. حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی بہت خوبصورت تھے. ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، یہ یاد رکھنا. ہر نبی خوبصورت تھا، ہر نبی اعلیٰ نسب، ہر نبی اعلیٰ کردار، ہر نبی بے مثال. اپنے زمانے میں ہر نبی بے مثال، اور میرا نبی ہر زمانے میں بے مثال. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی
قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. بے شک سبحان اللہ زندہ باد. بہت خوبصورت تھے. حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو دائی نے کہا بکری کا بچہ کاٹو ہانڈی میں ڈالو, فرعون کو کہہ دو کہ بچہ ہم نے کاٹ کے تیری ہانڈی میں ڈال دیا, قصہ ختم. ڈال دیا, لے گئے, بھوک ہو گیا, قصہ ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت ہوشیار تھی. اس نے کہا امی جاسوس گھوم رہے, دائی کا تو میٹر ختم ہو گیا. پہلے مرتا تو اکیلا بچہ مرتا, اب اکیلا بچہ نہیں, ہم چاروں مریں گے. بچہ بھی مرے گا, تم بھی مرو گی, میں بھی مروں گی, دائی بھی مرے گی. کہا بیٹا کیا کریں؟ بولے اس بچے کو گھر سے نکالو. بہن کہہ رہی, ماں کو مشورہ, بہت ذہین تھی, اس بچے کو گھر سے نکالو. ماں نے کہا ہاں نکالنا تو پڑے گا. سوچو ذرا اس ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی جو ایک دن کا بچہ گھر سے نکال. بچہ 22 سال کا بھی گھر سے نکلے نا تو کتنی تک. پڑھنے بچے جاتے ہیں نا, بچے اگر ہاسٹل میں پڑھنے جاتے ہیں, آپ کے بچے پڑھتے ہیں, ہمارے بھی پڑھتے ہیں, بچے جاتے ہیں تو دل اندر سے دل روتا ہے. اپنے آپ پہ کتنا ہی کنٹرول کرو, بہت عجیب سا لگتا ہے. اور وہاں بچہ گھر سے, ایک دن کا بچہ گھر سے نکل رہا ہے. بیٹا کیسے نکالیں گے؟ میں لکڑی کا صندوق لاتی ہوں. ٹھیک ہے, صندوق لائی لکڑے کا, اس میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ کو صندوق بند کر دیا. اب بچے کو کہاں ڈالیں گے؟ کہیں بھی جنگل میں رکھیں گے, جس کے ہاتھ لگے گا تو وہ تو کاٹ ہی ڈالے گا, پتہ نہیں کیا کرے گا. تو ایک کام کرتے ہیں, بچے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امی, ظاہر سی بات ہے ہر نبی کی ماں اللہ والی ہوتی ہے. یہ تو 1857 کے بعد کی فکر ہے نا کہ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولویوں تھوڑا سا ہوش کے ناخون لو, جب شرابی کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافر کے گھر میں نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی شرابی گھر میں دیکھا ہے کوئی شریف بچہ پیدا ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا. تو نبی کافر گھروں میں نبی کیسے پیدا؟ نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے کا لوگوں کو شوق بڑا ہے, بڑا شوق ہے. پتہ نہیں خدا جانے, جس کا کلمہ پڑھتے اسی سے بغاوت ہے. تھوڑا ہوش کے تو ناخون لو. بہرحال یہ عنوان الگ صاحب. ایک جملہ کہہ دوں یہاں, جب ولیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے, خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے, اور صالح نہیں ابو صالح باپ چاہیے. جب ولیوں کے سردار کے لیے صالح نہیں چلتا, ابو صالح چاہیے, اور نبیوں ولیوں کے سردار کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے. تو جب ولیوں کے سردار کے لیے ام الخیر چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسی رہی ہوگی سرکار آمنہ, کروڑوں ام الخیر, جس کی کنیزوں میں اس نیت سے کھڑی ہے کہ ایک نظر آمنہ دیکھ لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. اندازہ فرمایا اس سرکار آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ عنوان بھی ایک الگ سے عنوان ہے, لیکن ایک بات یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے کروں کہ نبی کی ماں حضرت موسیٰ کی ماں اللہ والی تھی. رات کی تاریکی میں صندوق لیا اور صندوق لے کر دریا پہ چلی. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یا سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں, میرا مجمع پڑھا لکھا ہے, وہ جانیں گے اور سمجھیں گے. سب سے غیر محفوظ چیز اس وقت ہوتی ہے جب وہ دریا میں ڈال دی جاتی ہے, کیونکہ ہر رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے, لیکن جو چیز دریا میں ڈال دے پتہ نہیں کہاں بہہ کر دریا بہا کر لے جائے گا, کوئی گارنٹی. نبی کی ماں اپنے بیٹے کو, اپنے خوبصورت بیٹے کو, ایک دن کے بیٹے کو رات میں دریا میں لے جا کر کے ڈال رہی ہے. لیکن جب دریا میں ڈالتے تو سوچتی ہے گارنٹی کیا ہے, گارنٹی کیا ہے. تو فوراً دل میں آتا ہے جو چیز اللہ کے حوالے کر دو, اللہ کی امان میں دے دو, اس کو نقصان نہیں ہوتا. جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے اس کو میں اتنی مجبور ہوں کہ اپنا بیٹا سنبھال نہیں سکتی, تو میں اپنا بیٹا تیری حفاظت اور تیری امان میں دیتی ہوں, تیری مدد میں دیتی ہوں, اس کی مدد فیصلے
संदूक उठाई, खोला, हजरत मूसा मुंह में अंगूठा डाल के चूस रहे, उसी से उनको ग़िज़ा मिल गई है। अल्लाह की मदद की बरकत, अल्लाह के जर संदूक पे भी रोज़ी दे रहा है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ कैसा है। लोगों अल्लाह को समझो, उसकी शान समझो, उसकी अजमत समझो। अल्लाह फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसा कदर करने का। और जिसके साथ में 6000 की नौकरी करते हो ना सेठ, उसकी इतनी गुलामी करते हो जितनी इतना सब कुछ दिया, जरा उसकी भी वफादार बन जाओ। हैं जी हुजूर सबके कर रहे, जरा उसकी भी जी हुजूरी कर लो। कहाँ से कहाँ, जितना सेठों की चपलूसी करते हो ना, उससे 10% भी अगर अल्लाह की बारगाह की वफादारी कर ली ना, तो दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। अल्लाह को छोड़ दिया तुमने। इकबाल ने कहा था बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। सियासी लीडर कहते अच्छे दिन आएंगे तो तुम यकीन कर लेते हो, अच्छे दिन अल्लाह लाने वाला है। सियासी लीडरों पे ईमान लाने वालों, अल्लाह पे ईमान ला करके देख लो, फिर देखो तुम्हारी शान क्या है। झूठे जो झूठों पे तुम यकीन करते हो, अल्लाह पे कुल सदक अल्लाह, अल्लाह सच वो सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, वो वादा कभी खिलाफ नहीं करता। बहरहाल उसने संदूक खोला, कहा ये वही बच्चा है। आसिया से कहा वही बच्चा, ये मेरी हुकूमत को खत्म मिलेगा। आसिया ने कहा ओ फिरौन, वो ये संदूक पता नहीं कहाँ से बह के आ रहा है, ये तेरा वहम है, ख्वाब ख्याल है। अरे देख, हम लोग ला वलद लोग ताना देते हैं कि हम लोग बांझ है, इसको अपना बेटा बना लो, ये ताना खत्म हो जाएगा। बीवी ने कहा, फिरौन को बात समझ आई। अब फिरौन जो है कहता है हमने इसको बेटा बना, हमारे बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। आसिया तो माँ बनी नहीं थी, जब माँ बनी नहीं थी तो दूध पिला नहीं सकती थी। तो फिरौन ने ऐलान किया मिस्र की सारी दाइयों को बुलाओ, वो मेरे बच्चे को दूध पिलाए। सारी दाइयां आई। अब सुनना जरा, सारी दाइयां आई, जिसकी गोद में जाते मुंह फेर लेते। दूसरे एक दिन के मूसा है, अब दूसरी सुबह निकली है, मुंह फेर लेते, नहीं दूध पीते। अल्लाह कहता है ये सब काफिर थी, तो हमने मूसा पर काफिर दाइयों को हराम कर दिया। तवज्जो, हाय हाय हाय, मूसा तू एक दिन के मूसा, और पता है कि काफिर का दूध नहीं पीना चाहिए। तवज्जो है, जरा गौर तो करें। हजरत मूसा काफिर का दूध नहीं पीते, तो जाने मूसा काफिर के पेट में 9 महीने तक कैसे रह सकते हैं? नबी की माँ को काफिर कहने वालों तुम्हें शर्म नहीं आती है? जरा बताओ तो सही। और एक बार हजरत मूसा ने मुंह फेर लिया, दूध नहीं पिया। एक जुमला और अर्ज कर दूं, शान मूसा ये है काफिर का दूध नहीं पीते, और हमारे नबी की शान ये है जिसका पी लेते हैं उसको काफिर रहने नहीं देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इमाम सैयदी आला हज़रत ने तहकीक की है, नबी ने जिसका दूध पिया, चाहे एक ही बार पिया, अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता की। सुभान अल्लाह। एक बार जिसका दूध पी ले उसको ईमान की दौलत मिल जाती है। जिसको नबी अम्मी जान कहते हो, उस आमिना की शान का आलम क्या होगा। बहरहाल बात कहीं तो खत्म करनी होगी। ऐसे में जब किसी का दूध नहीं पिया तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन पहले से मौजूद थी। फिरौन से कहती है, फिरौन ये सब दाइयां किसी का दूध नहीं पिया तेरे बच्चे ने। एक ऐसी दाई को मैं जानती हूँ कि जो नफीस तबीयत के बच्चे होते हैं ना, जो किसी का दूध नहीं पीते हैं, वो उसका पी लेते हैं। फिरौन ने कहा अगर उसका दूध पी लिया मेरे बच्चे ने, उसको भी इनाम दूंगा, मुंह मांगा तुझे भी इनाम दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ी दौड़ी गई, अम्मी चलो चलो भैया मिल गया है, फिरौन के दरबार में है, जो काटना चाहता था वो पालने पे मजबूर हो गया है। और जब दरबार में आई हजरत मूसा की अम्मी, फिरौन ने दिया, मेरे बच्चे ने अगर तेरा दूध पिया मुंह मांगा इनाम दूंगा। जैसे ही मूसा माँ की गोद में आए, अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ पर के दिल पर इल्हाम फरमाया, कहा मूसा की माँ तूने ये बच्चा मेरी अमान में दिया था, मेरी हिफाजत में दिया था, मेरी मदद में दिया था। देख जो चीज़ हमारी अमान में दे दी जाती है हम उसकी कैसे हिफाजत करते हैं, किस अंदाज से मदद करते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे अल्लाह की हिफाजत का अंदाज तो देखें, मेरे अल्लाह की हिफाजत का अंदाज तो देखें। और मूसा की माँ ने जब दूध पिलाना शुरू किया, हज़रत मूसा ने पीना शुरू किया। फिरौन कहता है दूध पिलाया करो और रोज़ाना अपनी रकम ले जाया करो। बताया जा रहा है
اپنے پاس رکھتی، اپنی حفاظت میں خطرے میں رہتا، ہماری امان میں دے دیا، دیکھو کیسی حفاظت کر رہے ہیں، دشمن پالنے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مدد اور اللہ کی امان ہے بغیر نماز کے نہیں مل سکتی۔ آئیے نا نماز کی پابندی کریں، جیسے وہ گنڈا حضرت موسیٰ کو پالنے پہ مجبور ہو گیا تھا، یہ دنیا کے ہتھیارے، یہ دنیا کے قاتل تمہیں بھی پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کی مدد تو طلب کرو، اور اللہ کی مدد نماز کے بغیر نہیں آ سکتی۔ مسلمانوں، ایک جملہ کہہ کے بات اب اینڈ کر دوں۔ لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے دن اچھے آ جائیں، میں کہتا ہوں سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی بجائے مسجد بھرو تحریک شروع کر دو۔ سڑکوں پہ بھیڑ کرنے کی بجائے مسجد میں فجر میں بھیڑ کرنے لگ جاؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی زندہ باد زندہ باد، معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں مجھے دلی سے فلائٹ پکڑنا ہے اور 6 بجے تک پہنچنا تھا، مجھے 1:30 بج گئے، تو جی تو میں عام طور پہ کسی کی بات کو ٹالتا نہیں ہوں، لیکن اگر یہ بیان لمبا ہوگا تو میرا اگلا پروگرام متاثر ہوگا، پھر کسی دن کے لیے رکھتے ہیں، معذرت خواہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ جائیں نہیں، بیٹھے رہیں آپ۔ اصل میں کیا ہے، میں آپ کی بات نہیں کاٹ رہا ہوں، یہ کوئی غزل نہیں ہے کہ زبردستی پڑھی جائے۔ ہاں، جب گفتگو مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد میں کچھ بھی گفتگو شروع کروں گا تو ٹاٹ میں مکمل میں ٹاٹ کا پیون لگے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو دل سے ہو بس وہ دل سے ہیں، تو میں اپنی بات یہاں پوری کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نہیں جائیں، آپ بیٹھے رہیں، ابھی آگے پروگرام چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔